السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ آج خارجہ پالیسی کے حوالے سے چند اہم نکات ہیں جن پہ بحث ہم کریں گے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے ناظرین، جہاں پہ روایتی طور پر ہمیشہ بہت زیادہ جیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ معاملات اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت ہی ایک اہم لیول پر ہونے جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو افغانستان ہے جہاں پہ اب امریکی افواج کا انخلاء جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور امریکی صدر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 11 ستمبر تک وہ تمام طرف جو امریکی افواج ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گی۔ اس کے بعد افغانستان میں کیا ہوگا، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے وہ دوحہ پروسیس تھا، اس کے بعد وہ استنبول میں ہونا تھا۔ طالبان، پاکستان، جو غنی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں امریکہ انوالوڈ ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں جن میں چین شامل ہے، روس ہے، ایران ہے، سب کے جو ہے وہ انٹرسٹ اور مفادات جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ اسی طریقے سے موجود ہیں جس طرح وہ پہلے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور ہم جس طریقے سے ابھی تک جو رول ادا کر رہے ہیں، جس کی تعریف امریکہ بھی کر چکا ہے، کیا ہم پوسٹ امریکن وڈرال کے بعد جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمارا ہوم ورک ٹھیک ہے؟ ہماری پالیسیز، ہماری پوزیشننگ اور ہمارا جو ایک اوور آل فارن پالیسی پیراڈائم ہے وہ اس حوالے سے ٹھیک ہے؟ ہماری سمت جو ہے وہ درست ہے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، اس کے ساتھ جڑا ہوا جو دوسرا اہم چیلنج ہے وہ ہے بھارت سے ہمارے تعلقات، اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو معاملات ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارا بیک چینل ٹاکس جو ہیں وہ بھی کچھ چل رہے تھے، اس کے بعد کچھ خاموشی ہے۔ تو وہاں پہ معاملات جو ہیں، ہماری خارجہ پالیسی جو سمت ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن لیول پہ ٹھیک ہے یا وہاں پہ بھی ہمیں کنفیوژن نظر آ رہا ہے؟ اور تیسرا، دو اہم تعلقات امریکہ سے اور چین سے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز، امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون اور پاکستانی NSA معید یوسف کی ابھی ملاقات ہوئی ہے جنیوا میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ ان میں مزید کچھ سبسٹنس ہمیں نظر آئے گا۔ چین سے ویسے ہی روایتی طور پر ہمارے بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں، لیکن سی پیک کے اوپر ہمیشہ کچھ نہ کچھ بحث چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک وائڈ رینج ہے ٹاپکس کا جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش کریں گے کہ ان سب کے تھرو جو ایک بیسک تھیم ہے جو میں آج ایکسپلور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کہاں اس تمام تر جو ہماری فارن پالیسی میکنگ اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں، اس میں کتنی کوہیرنس ہے، کتنی کلیئرٹی ہے، کیا کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹریٹجک لیول پر معاملات کو اتنی واضح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز جہاں سے میں پروگرام شروع کروں گا، بریفلی میں ٹچ اپون کرتا ہوں، اس کے بعد ہم ان معاملات میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن پہلے ناظرین میں تینوں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ آج میرے پاس ایک بہت ہی ڈسٹنگوش پینل ہے، وہ موجود ہے۔ میری پہلی مہمان ہے جناب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان کی مایہ ناز ڈپلومیٹ ہے، سفیر رہ چکی ہیں پاکستان کی امریکہ میں، برطانیہ میں، اقوام متحدہ میں، اور اس وقت ڈان میں ایک زبردست اپنا کالم لکھتی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شجاع نواز صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے۔ دو بہت ہی زبردست کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنگوشڈ فیلو ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر ایٹ دی اٹلانٹک کاؤنسل ان واشنگٹن DC۔ اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب، وہ ڈین ہیں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی میں، اور اس سے پہلے وہ وائس چانسلر لمز بھی رہ چکے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، اگر میں بات آپ سے شروع کرنا چاہوں، یہ میں افغانستان اور یہ جو دیگر خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں اس پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دس۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو دیا CNN پہ، اس میں بڑی بحث ہوئی ہے اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لوکلی بھی ہوئی، باہر بھی ہوئی، اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دیا گیا۔ جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کو بڑا زبردست جو ہے وہ ایک ریسیپشن دیا گیا، ہار پہنائے گئے۔ لیکن اس انٹرویو میں جو جملہ تھا جہاں سے معاملہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہوا، وہ میں ذرا ایک بار پھر ویوز کو سنوانا چاہوں گا، وہاں سے میں آج کی ڈسکشن شروع کرتا ہوں۔ یہ سنیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا اس انٹرویو میں، جس کی بنیاد پہ پھر یہ ایک تنازع کھڑا ہوا۔ Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections?
Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark. They have a lot of influence and they get a lot of coverage. اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی، یہ بیسکلی یعنی اگر ہم سیاسی اس کی جو بحث ہے اس سے نکل کر مجھے بتائیں، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم ایک گلوبل آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کے پرنسپلز کے حوالے سے یہ ٹھیک تھا جو انہوں نے کہا، یا فریمنگ میں گڑبڑ کر دی ہے فارن منسٹر نے؟ دیکھیے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی کہ انہوں نے کیا اسپیسیفکلی کہا اور سی این این کی جو اینکر تھی اس نے آگے سے کیا کہا، مگر آپ کا جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی پروجیکشن کے لیے یا اپنے نیریٹو کو ہم آگے لے جانے کے لیے ہماری گلوبل کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ایک انسیڈنٹ پہ نہیں. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کے، جس میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے ویسٹرن میڈیا، ایسٹرن میڈیا، جہاں بھی آپ کے جو مفاد ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا نیریٹو آگے جانا چاہیے، تو ایک تو ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے سفیروں کو کہیں کہ وہ بھی ٹیلی ویژن پہ اپیئر کریں اور پاکستان کا نیریٹو آگے لے کے جائیں، جو کہ میں نہیں دیکھتی ہوں. اور دوسرا ایلیمنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی جو رپورٹ شائع ہوتی ہیں ان پہ آپ کس طرح سے آپ شیپ کرتے ہیں اگین اپنا نیریٹو جو ہے جو کہ ان کی باتوں میں انکارپوریٹ ہونا چاہیے. تیسری چیز میں سمجھتی ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ سب ایلیمنٹس ہے گلوبل کمیونیکیشن کے، صرف ایک پہلو نہیں ہوتا کمیونیکیشن کا. تیسرا میں کہوں گی کہ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اور اگین ہماری جو کمیونیکیشن ہے مختلف پارلیمنٹ سے دنیا بھر میں، بیکاز پیپل ٹو پیپل وہ سب سے ایک طرح سے سب سے اہم پہلو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا، تو وہ بھی ایک اہم ہوتا ہے. پھر میں یہ کہوں گی جس میں کہ میں بڑی سخت اس کے حامی ہوں، بلیور ہوں، وہ یہ ہے کہ پروجیکشن آف سافٹ پاور. پاکستان کی جو سافٹ پاور ہے انارمس ہے، ایکسٹراڈنری. ہماری ایک بہت ہی اینشنٹ ہیریٹیج ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا آرٹ ہے، لٹریچر ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس پہ ہچکچاہٹ ہے. میں نہیں دیکھتی کہ یہ حکومت یا اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ہم کانفیڈنٹلی نہیں اس کو پروجیکٹ کرتے. تو گلوبل کمیونیکیشن میں تو میں کہوں گی کہ دیر از روم فار امپروومنٹ، اور ضروری یہ ہے کہ جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے جو ہمارے ایشوز ہیں، نہ کہ اینکر ہمیں اگر اینکر کسی کو انٹرویو کر رہی ہے، اگین آئی ول ناٹ گو انٹو جو آپ نے ابھی پلے کیا ویڈیو، مگر دیکھیں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ یو ڈو ناٹ لیٹ دی ادرس ڈیفائن یو. آپ کو اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرنا ہے اور آپ کے ایشوز جو آپ کے پرائیورٹی ایشوز ہیں ان کو لے کے جانا ہے آگے. بالکل. اچھا، اس میں شجاع نواز صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ دیر از روم فار امپروومنٹ. میں کہوں گا کہ یہ انہوں نے کافی ڈپلومیٹک لفظ استعمال کیا. میرے خیال میں ہماری جو گلوبل کمیونیکیشن ہے اٹ از ٹیریبل، اور جو جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، جو ہماری سافٹ پاور جس کی ذکر کر رہی ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، ٹیلنگ دا پاکستان اسٹوری، ہم اس پہ ہمارا بالکل جو ہے وہ نہ ہمارا امپیکٹ ہے، نہ ہماری کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی شاید ہمارا فوکس ہے. کم از کم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایریا ہے جو ہم نے بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا جو میں نے کلپ دکھایا بالکل ٹھیک ہے، آئی وانٹ ٹو شو اٹ ایز اے ریفرنس کہ ایک لارجر ایشو ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر نہیں پا رہے، جو ہماری اسٹرینگس بھی ہیں، جو ہمارا کیس بھی ہے، جو ہماری پوزیشنز بھی ہیں، وہ بھی ہم ایفیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. یہ پرابلم ہے آپ کے خیال میں شجاع نواز صاحب؟ میں ملیحہ سے متفق ہوں کافی حد تک، لیکن میں اس کو ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن اسٹریٹجی یا نیریٹو تب بنتا ہے جب کہ ایک اصلیت جو ہو، جس پہ ایک متفق رائے ہو ملک کے اندر، اور وہ رائے کس طرح بنتی ہے. وہ ایک ادارے سے نہیں بنتی، وہ رائے بنتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ رائے بنتی ہے میڈیا میں، وہ رائے بنتی ہے بزنس کمیونٹی میں. اب ان کو جب تک آپ شامل نہیں کریں گے اور ایک کلیئر فارن پالیسی آپ کی نہیں ہوگی جو کہ فار سائٹڈ ہو، تو پھر آپ نیریٹو اور کمیونیکیشن پہ بات کریں گے زیادہ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ہی کمیونیکیٹ کرے. ملیحہ از کوائٹ رائٹ کہ آپ نے جب کمیونیکیشن کرنی ہے تو صرف سرکاری اداروں سے نہیں، وہ تھنک ٹینکس کے تھرو بھی بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ شامل ہوں ان ایکٹیویٹیز میں. اور
پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈبیٹ کریں. ایسے جب کوئی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ڈبیٹ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ عوام کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی کون بنا رہے ہیں پاکستان میں اس وقت؟ آیا کہ وہ منسٹری کر رہی ہے, یا جی ایچ کیو کر رہا ہے, یا این ایس اے کر رہے ہیں, یا یہ سب ایک مل کے کر رہے ہیں, اور پھر ان کی ترجمانی کون کرے گا؟ اس میں کنفیوژن ہے, کیونکہ آپ اگر پاکستانی میڈیا دیکھیں تو آپ کو 2-3 ترجمان نظر آئیں گے, اور کئی دفعہ ان کی ایک میسج ان کا نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ میں فائنل بات یہ کہوں گا کہ اس خطے میں پاکستان کی جو ریلیشن شپس ہیں اس کو سوداگری کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, کہ ابھی تک پچھلے 20 سال میں جو پاکستان کی ریلیشن شپ تھی امریکہ کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. تو فارن پالیسی جو ہے اٹس ناٹ فروزن, یہ منجمد نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو ایوالو. اور ہماری ابھی فارن پالیسی کی شکل نظر نہیں آ رہی کہ ہے کیا. ابھی تک وہی ہو رہا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور اس لیے اگر انہوں نے تھوڑی سی تعریف کر دی لیکن 1% ایڈ کا نہیں, 1% ملٹری اسسٹنس کا نہیں دیا, کولیشن سپورٹ فنڈ کا نہیں 1% دیا, لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو دس. ڈاکٹر عادل نجم, فائنل کوئک ورڈ مجھے آپ ذرا کمیونیکیشن پہ دے دیں, دین آئی وانٹ ٹو موو آن ٹو افغانستان. دیکھیے کمیونیکیشن میں ایک ملٹیپل اس کے لیولز ہیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر ملیح نے بھی کہا کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا ہے. نہ صرف ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو پروجیکٹ کرنا ہے, پھر کس طریقے سے پروجیکٹ کرنا ہے, کس پلیٹ فارم پر پروجیکٹ کرنا ہے, کس زبان میں کرنا ہے, کس طریقے سے آپ کی یعنی اگر انگریزی ہے تو انگریزی کتنی ایفیکٹو ہے. یہ بہت سارے ٹولز ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے, اور یہ جو موقع آ رہا ہے جب ایک افغانستان کے اوپر ہی سارا گلوبل اب ایک انٹرسٹ آ رہا ہے اور پاکستان از ان دی آئی آف دا اسٹارم, یہ ایفیکٹو کمیونیکیشن اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا. نہیں بالکل آپ کا I do agree. So let me be a little more aggressive than my colleagues. I do think کہ unfortunate ہوا وہ جو آپ نے کلپ دکھایا. I think شاہ صاحب was caught unawares. and مجھے اس کا دکھ صرف اس لیے کہ again جو سبسٹنس ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کہ کتنا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے, وہ that's not the question. The question is کہ اس جملے کی وجہ سے ساری جو گفتگو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی. اب باقی جتنا مسئلہ تھا فلسطین کا اس پہ نہیں بات ہوئی, رائٹ, نہ امریکہ میں جو اس انٹرویو کے آس پاس بات ہوئی, نہ پاکستان میں. تو اس لیے آئی تھنک کمیونیکیشن از امپورٹنٹ. کئی بار ایک سینسبلٹی یقیناً چاہیے ہوتی ہے, اینڈ آئی ڈو تھنک کہ جنرلی ہے لیکن سلپیجز ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا, کوئی ایک باہر کا اگر ڈگنیٹری آتا ہے اور بادشاہی مسجد جاتا ہے تو وہ سر پہ اسکارف ڈال لیتی ہے, اگر خاتون ہو یا ٹوپی پہن لیتی ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کے وہ ہے کہ اٹس کائنڈ آف اے وے کہ اچھا آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی سینسبلٹی کیا ہے. سو ان دیٹ سینس اٹس امپورٹنٹ. لیکن فہد اگر اب آپ مجھے اجازت دیں, اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور اس میں صرف فارن پالیسی کا نہیں ہے یار, آپ کا ہے. کیونکہ شاہ صاحب کو پتا ہے کہ CNN پہ جتنے لوگ دیکھیں گے نا, اصلی ان کی آڈینس جو ہے وہ فہد حسین کے شو کی ہے. اصلی آڈینس یہ ہے کہ شام کو جو آپ نے پاپڑ بیچنے نا ساروں نے میں نے ہر ٹی وی شو پہ, وہ تو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے. اور ڈومیسٹک آڈینس میں مجھے پتا ہے کہ بڑکیں چلتی ہیں. یہ صرف شاہ صاحب کا نہیں ہے, جو فواد چودھری کا انٹرویو تھا BBC والا, ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی آڈینس ادھر, اور یہ صرف ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. ڈار صاحب جب ہارڈ ٹاک پہ گئے, ڈاکٹر عادل نجم دیکھیں اس میں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ پھر غلط نہیں ہے. دیکھیں اگر انہوں نے لوکل آڈینس ریچ کرنا ہے تو وہ ان کے پاس یہ تمام چینلز ہیں نا جہاں پہ وہ روز آ کے بیٹھتے ہیں, مطلب ڈان ہے یا دیگر ہیں, اگر وہاں جا رہے ہیں تو اتنی تو ایک پرسپیکٹو ہونا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے اگر وہ ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو دے ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. 100% میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ ان کا تھاٹ پروسیس بھی دیکھیں نا. اگر ہماری جو the most famous foreign policy speech clip جو پاکستانی دیکھتے ہیں was بھٹو صاحب in the Security Council. Right? I mean it is a very powerful clip. لیکن as a foreign policy outcome تو اس سے فرق نہیں پڑا تھا. سو ان اے وے یہ ہر جگہ ہوتا ہے, یہ صرف ہم نہیں کرتے, یہ بائیڈن صاحب بھی یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کی ڈومیسٹک اور فارن پالیسی انہیں بیلنس کرنا ہوتا ہے. اینڈ یو آر رائٹ, میچیورٹی یہ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی جنرلی تھنک کہ جو کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, دیٹ از وائی دے آر پریفرڈ ان سیریس سچویشنز, کیونکہ
ان کے پاس ڈومیسٹک آڈینس کا اتنا امپلس وہ نہیں ہوتی پش کہ جی میں نے شام کو جو ہے شو میں کسی نے میرے بارے میں کیا کہنا ہے. سو دے کین کیپ فوکس, بٹ آئی تھنک ایک سوسائٹل فوکس بھی ہے. جب سوسائٹی آپ کی ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس پہ جو ٹویٹ جانی ہے اس کا تعلق فلسطین سے نہیں ہونا, اس کا یہ ہونا ہے کہ یہ میری سائڈ کا ہے یا دوسری سائڈ کا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. ناظرین بریک کا وقت اور بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذرا تھوڑی سی گفتگو افغانستان پہ صورتحال کیا ہے اور ہماری جو اپروچ ہے, ہم جس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے یا اس میں کہیں کہیں کچھ کمزوریاں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. افغانستان میں صورتحال کیا, پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اب جس طریقے سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ, اس میں ایک جو تنازع ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب وہ کہاں تک جینوئن ہے, میں ذرا اپنے تینوں مہمانوں سے جاننا چاہوں گا, تھوڑا سا کلیئر کر لیں, کیونکہ دیکھیے آج ہمارے پاس پینل میں تینوں مہمان ہیں, ان کے پاس وہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو عام طور پہ جب ہم گیسٹ سے بات کرتے ہیں تو چیزیں مس کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں کانٹروورسی کیا ہوئی کہ جی پاکستان کوئی امریکہ کو بیسز دینے جا رہا ہے, اس پہ شور مچ گیا. ہوا کچھ یوں کہ ڈیوڈ ہیلوی جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں امریکہ کے فار انڈو پیسفک, انہوں نے ایک کمیٹی ہیئرنگ میں یہ کہا, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پاکستان has played an important role in Afghanistan. They supported the Afghan peace process. Pakistan has also allowed us to have overflight and access to be able to support our military presence in Afghanistan. یہ انہوں نے کہا. اچھا, اس کے بعد شور مچ گیا کہ جی ہم کو بیس دے رہے ہیں, جس پہ وزارت خارجہ نے, وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان کوئی بیسز امریکہ کو نہیں دے رہا. لیکن جو ہمارا اوریجنل اگریمنٹ تھا امریکہ سے 2001 کا, جس میں ایئر لائنز آف کمیونیکیشنز اینڈ گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشنز پاکستان نے دی ہوئی تھی, یعنی امریکہ استعمال کر سکتا تھا پاکستان کا زمینی راستے اور ہوائی راستے افغانستان میں اپنی ملٹری پریزنس کے لیے, وہ اسی طرح موجود ہیں. ڈاکٹر ملیح لودھی, یہ کوئی کانٹرڈکشن ہے جو امریکہ نے کہا جو ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں, یا یہ مس انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے اور ایکچولی پرابلم کوئی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں فہد, جہاں سے آپ نے شروع کیا میرا خیال ہے اس پہ بھی ہمیں کچھ کہنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ ایک بہت ہی ڈیلیکٹ پوائنٹ پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکن وڈرال, ملٹری وڈرال ہے, وہ پروسیڈ کر رہا ہے اہیڈ آف اسکیڈول. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے واشنگٹن میں کہ شاید یہ جولائی تک کمپلیٹ بھی کر لیں, یعنی کہ سپٹمبر تک انتظار بھی نہ کریں. تو یہ کچھ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ جی جولائی 4 جو کہ امریکہ کا نیشنل ڈے ہے, تب تک بائیڈن اناؤنس کر دے کہ جی میں نے تو سب کو واپس لے آیا ہوں. دوسرا یہ کہ جی امن کا جو پروسیس ہے وہ ٹھپ ہوا ہے, اس وقت اسٹیل میٹڈ ہے, ڈیڈ لاک میں ہے. تو صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کمپلیکیٹڈ سیناریو میں جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے کہ پاکستان کو آیا یہ جو پرانی ایگریمنٹس ہیں 2001 کی, جی لاکس جس کا نام ہے, اور اے لاکس, ایئر اور گراؤنڈ ایکسس جو دیا گیا امریکہ کو, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں لوگوں کا سوال اٹھانا بجا ہے, جائز ہے, اس لیے کہ ہمیں کچھ ریڈ لائنز ہماری ہیں جس سے کہ ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. بیسنگ کی بات نہیں ہے, اس میں یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ آپ ہمارا ایئر اسپیس نہیں استعمال کریں گے فار اینی کامبیٹ آپریشنز ان افغانستان. اس لیے کہ اگر امریکہ نے اس کو استعمال کر کے کوئی کامبیٹ آپریشن کیا اپنی وڈرال کے بعد, تو اس سے تو پاکستان کی صورتحال بہت ہی سیریس ہو جائے گی. اچھا, جہاں تک گراؤنڈ کا تعلق ہے, اگر تو یہ گراؤنڈ کا جو ایکسس ہے وہ صرف اس چیز کے لیے ہوگا کہ انہوں نے جو ہیوی اکوپمنٹ نکالنی ہے. دیکھیں امریکہ کے تو صرف 2500 لوگ رہ گئے ہیں ملٹری, اور میں سمجھتی ہوں کہ کانٹریکٹرز ہوں گے میرا خیال ہے 7-8 ہزار کے قریب. تو وہ تو خیر ایئر لفٹ موسٹلی ہو سکتے ہیں, لیکن ہیوی اکوپمنٹ ان کی جو ہے وہ ایئر لفٹ نہیں ہو سکتی. تو وہ اگر ان کو ایکسس ہمارے گراؤنڈ کا چاہیے, وہاں پر بھی اگین میں یہی کہوں گی کہ جی ہماری ریڈ لائن یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے نہیں استعمال کریں گے جس سے کہ ہمارے پہ کمپلیکیشن پیدا ہو. اس لیے کہ یہ بھی نہ بھولیں, آپ نے تو ایک آفیشل کو, یو ایس آفیشل کو کوٹ کیا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ وہاں سے واشنگٹن سے کچھ رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں, اور وہ سرکاری رپورٹس ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں, دے آر لوکنگ فار ویز جس سے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ اوور دا ہورائزن یا آف شور ایکشنز لے سکیں, کہ وہ فزیکلی پریزنٹ نہ ہو افغانستان میں, لیکن افغانستان کے باہر سے اگر ان کو ضرورت پیش آئی تو وہ ٹیررسٹ, اگر وہاں ٹیررزم ریوائیو ہوتا ہے یا
ان کو پرابلم ہوتی ہے ISIS کی یا اور گروپس کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ایک بریفنگ بھی ہو رہی ہے اس وقت, پلان ہمارے جو ملٹری اینڈ سویلین دونوں مل کے ایک بریفنگ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے سیاسی پارٹیز کے ہیڈز کو. میں سمجھتی ہوں یہ خوشائند بات ہے, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. جتنی ٹرانسپیرنٹ ہم ہو سکتے ہیں اس معاملے میں اتنی آگے جا کے کمپلیکیشن کم ہوگی. شجاع نواز صاحب, تو پھر ذرا تھوڑا سا مزید کلیریفائی کریں. دیکھیں یہ بات جس طرح ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو پاکستان کو بالکل کلیئر کر دینی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے. امریکہ, ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بیس نہیں دینا, اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بیس ہو. لیکن یہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے جو 2001 کا ہے, اے لاک اور جی لاکس کا, کیا یہ الاؤ کرتا ہے کہ اس اگریمنٹ کے تحت امریکی جو ہے وہ ہماری ایئر سپیس کو کسی بھی طرح کے کائنیٹک آپریشن کے لیے استعمال کر لیں, یعنی کہ وہ نیا اگریمنٹ کوئی نہ کریں لیکن اسی کے تھرو جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کر لیں جو ہماری ہونی چاہیے؟ یہ گنجائش ہے جو ہم ریکگنائز نہیں کر پا رہے. میری نئی کتاب میں نے اس کی کافی تفصیل پیش کی ہے, اور اول تو یہ لفظ اگریمنٹ جو ہے یہ 2001 ٹھیک نہیں بیٹھتا, اس لیے کہ اس وقت کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. ملیحہ ایمبیسڈر تھی واشنگٹن میں, امریکن ڈیمانڈز تھی جو کہ پہلے DGISI نے اور پھر جنرل پرویز مشرف ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکسیپٹڈ اورلی, اور ایمبیسڈر پریزنٹڈ اے لسٹ آف ڈیمانڈز, وینڈی چیمبرلین, پھر واپس کاغذ لے لیا آفٹر شی گاٹ دی نوڈ فرام پریزیڈنٹ مشرف. تو اگریمنٹس جو لکھی گئی تھی وہ بعد میں ہوئی تھی, اور اس میں تفصیل کافی ہے جو کہ بہت ثقیل پینٹاگنیز میں لکھی ہوئی ہیں جو کہ عام انگریزی فہم آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک کہ اوور فلائٹس کا تعلق ہے, پہلے بھی جب گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند ہوتی تھی تو پاکستان نے کبھی بھی ایئر لائن آف کمیونیکیشن بند نہیں کی, کیونکہ یہ صرف ایک واحد راستہ ہے جس سے کہ امریکن ملٹری ایئر کرافٹ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں افغانستان میں, اور یہ پتہ ہے امریکہ کو اور پاکستان کو بھی. تو اس پہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جاری رہیں گی, اور پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو نیگوشیٹ, کیونکہ لگتا یہ ہے جو پبلک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں خاص طور پہ راولپنڈی سے, ان سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان از کولیبریٹنگ ود دی امریکنس کہ کسی طرح سے یہ انخلا جو ہے یہ وداؤٹ انسیڈنٹ ہو جائے. اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. تو اس پہ یہ بالکل میں متفق ہوں ملیحہ کے پوائنٹ سے کہ خوشائند بات ہے کہ پارلیمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز کو بریف کیا جا رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہیے, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس مسئلے پہ. ریڈ لائن کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ اس ایگزسٹنگ جو یہ ارینجمنٹ ہے اس کے اندر ریڈ لائن کیا ہے؟ جی, ریڈ لائن جو ملیحہ نے جس کا ذکر کیا کہ اگر آپ ملٹری پرپسز کے لیے یہ فلائٹ پاتھ استعمال کریں گے تو یہ پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان نے دیکھنا کہ آگے افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اور اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ امریکہ تو انخلا کر جائے گا اس خطے سے. لیکن جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کے تحت آپ کے خیال میں جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے جو 2001 کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے تحت آپ کے خیال میں امریکہ اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ ایئر جو سپیس ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے فار ملٹری پرپسز؟ یہ اس میں گنجائش ہے؟ اس میں جو اوریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی, there was no agreement at 2001. Let's be clear on that. There was nothing in writing that was signed by both parties. اس میں there were bases. There was a facility to land in Pakistan at Jacobabad. Shamsi was available at one point. Drone attacks were being launched. Shamsi se, including on Pakistan's own territory in Fatah. And I've seen photographs of Pakistani and Americans with the drones being pushed onto the Shamsi runway. تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ پبلکلی الجزیرہ نے بھی اس پہ کافی رپورٹنگ کی تھی. اور پسنی was being used as another base. اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پسنی was used as a base for Task Force 58.
Brigadier General Jim Mattis landed his Marines there. وہاں سے وہ جیکوباباد بائی روڈ گیا, پھر ایئر لفٹ ہوئے ٹو ساؤتھ آف کندھار. تو یہ سب چیزیں ہوئی, لیکن کوئی اگریمنٹ نہیں تھی اس وقت, ریٹن اگریمنٹ نہیں تھی. ریٹن اگریمنٹس بعد میں ہوئی اینڈ وہ ریٹرو ایکٹیولی فٹ ہوئی کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, اور اس میں پاکستان لاسٹ بیڈلی, 1% نہیں انہوں نے لیا. اور دا ٹرانزٹ. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہیں سے اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر عادل نجم کے اٹ میکس اٹ آل دا مور امپورٹنٹ کہ یہ جو کچھ حد تک کنفیوژن اگر ہم کہہ لیں یا اس طرح کی اگریمنٹس ہیں جو جس طرح شجاع نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں بنا, اس کو پھر ریٹروسپیکٹیولی اس کو ان افیکٹ لے کے آئے, اس میں ملٹری ایکٹیویٹی بھی ہوتی رہی, وہ ابھی بھی ان آپریشن ہے. اب یہ نیا ایک جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں اگر ہم نے اس تمام تر صورتحال کو ابو بورڈ رکھنا ہے, ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے, تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اور کوئی مزید مس انٹرپریٹیشن نہ ہو, تو اس کے لیے کون سی کی سٹیپس ہیں جو آپ کے خیال میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے ٹو میک شور کہ اس باری وہ غلطیاں نہ ہوں جو پہلے ہوئیں؟ جی آئی تھنک فہد آپ نے لیگل جو باتیں ہیں وہ دونوں نے مجھ سے بہتر کر لی ہیں, آئی وونٹ ریپیٹ دیم, بٹ آپ نے جو 2 لفظ استعمال کیے ہیں دے آر بہت امپورٹنٹ. ریڈ لائن کیا ہے اور کس کے لیے, انکلوڈنگ ہمارے لیے کیا ریڈ لائن ہے اپنے ایکشنز کی, اور دوسرا یہ کہ جو لفظ کلیئرٹی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان اے وے یہ جو تھا بیس والی کہانی, یہ تھوڑی سی اسٹارم ان ٹی کپ تو نہیں, لیکن اٹس ناٹ آل, اتنی بھی نہیں. آئی تھنک وہ امریکن آفیشیل بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں, ان کی بھی اپنی سیاست ہوتی ہے. آئی تھنک وہ بھی تھوڑی بڑک زیادہ مار گئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچے سمجھے بولتے ہیں اور باقی دنیا بڑی کیئرفل ہے. امریکہ میں بھی اس وقت 1 پیج پہ نہیں ہے افغانستان پالیسی. یہ 1 پیج صرف ہمارا پرابلم تو نہیں ہے, ان کے یہاں بھی there are those within the US administration who would want some sort of a larger presence, چاہے وہ فارمل ہو چاہے انفارمل ہو. کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار ہاتھ دھو اور بھاگو ادھر سے, ختم ہو کر وہ بہت ہو گیا. So that debate is also going. لیکن جہاں تک کلیئرٹی کی بات ہے پاکستان کی, وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ پاکستان کو ایک طرح سے پش کیا جائے گا, چاہے اس طرح ہو یا کسی طرح, کہ آپ رول ادا کریں. اینڈ آئی ہوپ پاکستان کا کوئی رول نہیں ہوگا افغانستان میں, کیونکہ جو رول دیکھا جاتا ہے واشنگٹن میں وہ یہ ہے کہ یا تو چوکی دارے کا رول ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں ذرا پیچھے خیال رکھنا, اور اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے سوائے جوتیوں کے گالیوں کے, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تھوڑی دیر بعد آپ کو گفتگو سنائی دے گی کہ جی کوئی پیکج بنا رہے ہیں, رائٹ, کوئی ایڈ کی بات ہو جائے گی, یا وہ افغانستان کے لیے ہوگی, اس میں کوئی پاکستان کا بھی حصہ ہوگا, کوئی آپ کو ڈینگل کیا جائے گا. سو ان اے وے کلیئرٹی جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے ان پاکستان کہ ہمارا جو رول ہے وہ افغانستان میں پوسٹ یو ایس کیا ہے. میری نظر میں, میرا ویو اس پہ بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے, میری نظر میں پاکستان کا سوائے گڈ نیبر کے کوئی رول نہیں. ہم پارٹی نہیں ہیں. دیکھیں ہوگا, اٹ از نیئرلی سرٹن کہ چیزیں خراب ہوگی, ٹھیک, چاہے وہ شارٹ ٹرم میں ہو چاہے لانگ ٹرم میں ہو. انتشار ہوگا, انارکی ہوگی, وہاں کسی کو چھینک آئے گی, پاکستان میں زکام ہوگا. وہاں جب کانفلکٹ ہوگا وہ پاکستان میں ابل کے آئے گا, رائٹ, وی نو دیٹ. لیکن اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ امریکہ کو بھی اور کابل کو بھی, ابھی جو کابل ہے, لیکن امریکہ کو خصوصاً ایک ضرورت ہوگی کسی کی جس کو وہ کہہ سکیں یار یہ میرا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے, میں تو ٹھیک چھوڑ کے آیا. اور آپ کی بالکل کوئی رول کیسے نہیں ہو سکتا ڈاکٹر عادل نجم, وی کانٹ وش افغانستان اوے. وہ ہے وہاں پہ, جو کچھ ہوگا اس کو سپل اوور افیکٹ ہونا ہے ہمارے پہ, تو ہم بالکل اس سے قطع تعلق ہو کے بالکل وڈرا کر کے, تو پاسبل ہی نہیں ہے نا یہ. تو میں وڈرا, بالکل یو آر رائٹ. دیکھیں غریب ملک ہونے کا یہی نقصان ہے نا کہ آپ کا ہر سوال مشکل سوال ہوتا ہے, آپ کے پاس ایزی آپشن نہیں ہوتے. یو آر ایگزیکٹلی رائٹ, وی ڈونٹ ہیو دی آپشن. اپنی جیوگرافی تو نہیں چینج کر سکتے, لیکن وی ڈو ہیو دی آپشن ٹو سے کہ ہمارا کام چوکی داری کا نہیں. وی ڈو ہیو دی آپشن, میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں, ٹو سے کہ ہماری کوئی پریفرڈ سولوشن نہیں ہے, ہمارا کوئی پریفرڈ پارٹی نہیں ہے کہ یہ پارٹی اگر آ جائے تو یہ ہماری دوست ہے اور دوسری ہماری دوست نہیں ہے. اوکے, آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ایشو, اگریسولی بی کاؤنٹرنگ دا نیریٹو جو آنے والا ہے کہ جب افغانستان میں حالات خراب ہوں گے تو انگلی اٹھے گی اور وہ پاکستان پہ اٹھے گی, اور اس سے پہلے ڈاکٹر ملیح لودھی, وی آر ناٹ پارٹی. ڈاکٹر ملیح لودھی, یہی سوال ذرا, کیونکہ آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے, کیا رول ہونا چاہیے ہمارا افغانستان میں جب امریکہ انخلا ہو جائے تو؟
دیکھیں ہمارا رول جو ہے, جو کہ ہم کسی حد تک وی آر پلینگ دیٹ رول, اور یہ صحیح کر رہے ہیں ہم, وہ یہ ہے کہ جو امن کا پروسیس ہے, پیس پروسیس ہے, اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایز اے نیبر تو یہ تو ہماری اوبلیگیشن ہے, اور یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کا سوال جو ہے کہ ہم نے تیاری ہم کیا کر سکتے ہیں اگر وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ جی امن کے جو مذاکرات ہیں وہ کلیپس کر جاتے ہیں, سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. ظاہر ہے دیکھیں پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ امن آئے وہاں تھرو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ, اور وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے وہ ڈائلاگ اور انٹرا افغان جو پیس ٹاکس ہیں اس کے ذریعے ایمرج کرے. یہ ہے ہمارا مین جو انٹرسٹ ہے کہہ لیجیے یا مفاد ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ورسٹ کیس سیناریو کے لیے بھی پریپیئر کرنا پڑے گا. یہ تو بیسٹ کیس سیناریو کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. اور پھر یہ نہ بھولیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ابھی بھی افغان ریفیوجیز موجود ہیں ہمارے سوئل پہ, تو وہ بھی ایک ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہ باوقار طریقے سے ایک دن اپنے گھر واپس چلے جائیں, جو آئی ایم شیور وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا ڈاکٹر ملیحہ کہ ورسٹ کے سینیریو کیا ہے آپ کے لیے. نہیں لیکن نا فہد, اگر وہاں صورتحال بگڑتی ہے تو جو پریپریشنز ہمیں کرنے اس میں 2-3 ایکشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہوں گے ہمارے لیے. ایک تو یہ کہ کسی حد تک ہم نے جہاں ہم کر سکتے تھے ہم نے بارڈر فینس کیا ہے. ہمیں چاہیے ہے کہ اس بارڈر کو بالکل سیل کر دیں اگر وہاں اناکک سچویشن ہوتی ہے, جس طرح کہ عادل نجم صاحب بھی کہہ رہے تھے, جس کی پاسبلٹی ہے. اور دوسرا کہ ہمیں روکنا ہوگا اینی فردر ریفیوجی انفلکس انٹو پاکستان, اگین جس حد تک ہم روک سکتے ہیں. اور تیسرا ہمیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہم ان کے سول وار میں ایک پارٹی بن رہے ہیں, یا ہماری کوئی, جس طرح سے عادل نے ٹھیک کہا, یہ درست کہا کہ ہمیں ہماری کوئی فیوریٹس وہاں نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں یہ ضروری ہے کہنا آپ کے لسنرز کے لیے بھی, پاکستان ہیز لرنڈ سم آف دا لیسنز آف دا پاسٹ. بہت سے جو سبق ہیں جو ہماری پہلے آپ کہہ لیجیے پالیسی کی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم نے سیکھا ہے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان نے آؤٹ ریچ جو ہے پاکستان کی افغانستان میں وہ صرف پشتون تک محدود نہیں ہے. پاکستان has reached out to عبداللہ, پاکستان has reached out to other groups in افغانستان. اور یہ ضروری ہے. دیکھیں ایز اے نیبر ہم بالکل جس طرح آپ ٹھیک کہہ رہے تھے فہد, ہم منہ ایک طرف موڑ نہیں سکتے اور ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ جی جو وہاں ہو رہا ہے وہ. دیکھیں پاکستان کا جو امن ہے اور اسٹیبلٹی ہے وہ انٹرٹوائنڈ ہے with Afghanistan's aman and stability. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہیں سے اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ویلکم بیک. تھوڑا سا ورسٹ کے سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں. شجاع نواز صاحب, لیٹس اسیوم ورسٹ کے سینیریو ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یہ اگریمنٹ نہیں ہوتا, ایک سول وار چھڑ جاتی ہے, ایک طرف طالبان ہے, دوسری طرف اشرف غنی کی ایڈمنسٹریشن ہے, یا عبداللہ ہیں, یا جو بھی وہاں پہ دوسری سائڈ ہے, اور یہ وار چھڑ جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ماضی میں جب کس طرح کی سول وار جو ہے وہ شارٹ اینڈ سویٹ تو ہوتی نہیں ہے. ہم نے چلے فینس لگا دیا, ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا جہاں تک ممکن ہے, لیکن جیسے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی بالکل ٹھیک کہہ رہی کہ ہمارے پاس ملینز آف افغان ریفیوجیز ہیں, ہم نے جتنا مرضی فینس کر دیا بارڈر پھر بھی پورس ہے, ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے, ہماری اپنی انٹرنل ایشوز جو ہیں, یعنی یہاں پہ کچھ لوگ بڑے سینئر لوگوں نے, شجاع نواز صاحب, ہمیں کہا ہے کہ اگر مکمل طور پر طالبان جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, دیٹس ناٹ گڈ فار اس. تو اگر ورسٹ کے سینیریو ڈیولپ کرتا ہے تو ادر دین جسٹ فینسنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو پل آؤٹ, ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ ہمیں افیکٹ کرنا چاہیے اس معاملے کو, اس ورسٹ کے سینیریو کو ریورس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یا بس بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ یہ جو بات آپ نے ابھی کہی کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر طالبان کابل پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا, یہ جنرل کیانی نے بھی 10 سال پہلے کہا تھا کہ if the Taliban take over Kabul, it will be bad for Afghanistan, it will be worse for Pakistan. So that hasn't changed. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. I don't agree that fencing is the solution. پچھلے 20 سال میں پاکستان was unable to seal the border. No power on earth, including the United States, including NATO, could seal that border. So let's be very modest and humble about what's possible. بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ذرا
आगे दूर का देखें कि पाकिस्तान क्या चाहता है, अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात, जो भी हुकूमत आएगी, तालिबान की हो या नेशनल गवर्नमेंट हो या शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत हो या मखलूत हुकूमत हो, जो भी हो, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों बेहतर होंगे? इसलिए बेहतर होंगे कि तजारत हो रही है, अबूरी तजारत हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, अफ़गानिस्तान का भी फ़ायदा। इतना लॉस हुआ है पाकिस्तान को जबकि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं। अब इस वक्त क्योंकि बॉर्डर बंद है, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड अरेंजमेंट ऑन पेपर एक्सटेंड हुई है फरवरी में, लेकिन टेम्पररी एक्सटेंशन है। इंडिया के साथ ट्रेड बंद है, इसलिए अफ़गानिस्तान उसमें शामिल नहीं हो रहा ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट में। तो आगे जाते हुए आप देखें कि 80% of Afghanistan's trade is now going through Iran to India. और पाकिस्तान की जो ट्रेड पहले कोई 2 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा थी सालाना, अब 500 मिलियन से भी कम है। और टैक्सेस का नुकसान पाकिस्तान को अलहदा होता है क्योंकि स्मगलिंग होती है। जब ट्रांजिट ट्रेड होती भी है तो ज़्यादातर वो वापस पाकिस्तान में यू टर्न होता है और वापस आ जाती है, पाकिस्तान को टैक्स नहीं मिलते। तो इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तालिबान पे, और ये कई मिलिट्री स्पोक्समैन ने भी कहा है कि वी डोंट हैव फुल कंट्रोल, तो ये मानना चाहिए। उन पे लेवरेज है कि उनकी फैमिलीज को आपने रखा हुआ है, तो वो लेवरेज इस्तेमाल करें और उनको इस्तांबुल में कहें कि फुल स्केल पे शमूलियत करें, बजाय ये कि जूनियर लेवल रिप्रेजेंटेशन हो तालिबान की तरफ से। ठीक है डॉक्टर आदिल नजम, मुझे फाइनली बताइए, अब ये सारी जो हमने डिस्कशन कर ली, अब उसमें जब ये विड्रॉल होता है अमेरिकन ट्रूप्स का, उसके बाद अब अमेरिका की पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन क्या होगी? यानी हमने ये बात कर ली कि वो उन्होंने कहा भी है कि जो उन्हें कुछ हद तक तो नजर रखनी है, तो दे वांट सम आउटपोस्ट अफगानिस्तान पे एक नजर रखने के लिए, और ऑब्वियसली पाकिस्तान सबसे जो है स्ट्रेटेजिक जगह बनती है। लेकिन उसके अलावा जो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं अमेरिका की, या ये है कि वो एक्सपेक्टेशन बड़ी लो होंगी और हमारे लिए बहुत हद तक इररेलेवेंट हो जाएंगी? यार मेरे ख्याल में तो बहुत हाई होंगी और हमारे लिए अनटेनेबल होंगी। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने कह दिया मैं जा रहा हूँ, एंड आई डू थिंक कि बाइडेन साहब निकलना जा रहे हैं, लेकिन देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, और हमें आप ये तारीख फैसला करेगी और अफगानिस्तान फैसला करेगा कि जाने का मतलब है क्या। जब आप जाएंगे तो कितने सूटकेस लेके जाएंगे, कितने सूटकेस वहां होंगे, उसकी क्या सूरत हाल होगी। वहां सिर्फ अमेरिका नहीं है, वहां नेटो भी है, एनआरकी भी है, सो ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन होगी, एज आई काइंड ऑफ इंडिकेटेड अर्लियर, मेरे ख्याल में अमेरिका की एक एक्सपेक्टेशन ये है कि चौकीदारा चाहिए, हम जा रहे हैं, हमें पीछे की जाइए जो नजर रखे, एंड वो रोल मेरे ख्याल में हमें कतई नहीं हल करना चाहिए। जब वो कहते हैं ना जी आपका रोल है पाकिस्तान का, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि दैट इज व्हाट दे मीन। द अदर रोल दे मीन इज समवन टू पॉइंट फिंगर्स एट, एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, बट हम ऑब्वियस टारगेट है, राइट। सो आई थिंक ये तो हम सारे एग्री करते हैं कि हम उससे हाथ नहीं छोड़, मतलब वी कांट इग्नोर, जियोग्राफी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमें बड़के मार के आगे भी नहीं जाना चाहिए कि जी मैं कॉन्डुइट बन जाता हूं विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट कम्स। एक सिग्नलिंग ये और एक लाइन की दूसरी सिग्नलिंग वी नीड टू डू टू अफगानिस्तान। हमें अफगानिस्तान को भी कन्विंस करना है कि वी वांट टू बी अ गुड नेबर, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं कन्विंस्ड कि हमारा रोल क्या है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज की, क्योंकि सूरत हाल जो है वो इस वक्त बड़ी तेजी से डेवलप करी, और उम्मीद है कि जो फैसले हमारे एंड से होंगे वो सोच समझ कर होंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।